الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگ و عزیز بھائی، ہماری شریعت، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو اسلام، تو ہماری شریعت میں بہت سارے ایسے احکام دیے گئے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ پاک دامن بنے. ہمارے معاشرے میں پاک دامنی کا وجود ہو، اور معاشرے کو پاک دامن بنانے کے لیے، معاشرے میں پاک دامنی کا وجود لانے کے لیے آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے، کانوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس ماحول میں ناپاک جذبات پرورش ہی نہ پائیں. اور اگر ناپاک جذبات پرورش پاتے بھی ہے تو ان ناپاک جذبات کو ان کی جائز تسکین کا کوئی راستہ نہ ملے. ایسے ماحول کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے معاشرے کی ضرورت ہے. اب ایسے معاشرہ اور ایسا معاشرہ یعنی پاک دامن معاشرہ بنانے کے لیے بہت سارے جہاں شریعت نے ہمیں احکام دیے، اس میں سے ایک حکم ہے خواتین کا پردہ. عورتوں کا پردہ، یہ معاشرے کو پاک دامن بنانے کے لیے ہمارے شریعت نے یہ حکم دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کو حکم ہو رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھر میں رہو، گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ شکار کر کے باہر آتی تھی، تم کو باہر آنے کی ضرورت نہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت نے، اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ گھر میں رہو بلا ضرورت، ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ شریعت کو پسند نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نہ نکلے. اور ضرورت پڑے گھر سے باہر نکلنے کی تو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلے، اسی لیے پردے کا حکم دیا. یہ تو آج کل ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ہماری عورتوں کو پردے سے دور کر دیا گیا اور ہماری عورتوں کو گھروں سے نکال کر باہر بازاروں میں لایا گیا. ایک پلاننگ کے تحت یورپ اور مغربی کلچر کی پلاننگ تھی، اسی کے تحت عورت کو گھر سے باہر نکال دیا گیا. انہوں نے یہ کہہ کر باہر نکالا کہ اسلام اور اسلام کے مولویوں نے عورت کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اتنی شدت سے بولا گیا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی اس کو سچ سمجھنے لگے. جرمنی میں ایک سیاستدان گزرا ہے، اس کا نام غالباً گوئرنگ یا ایسا کچھ تھا. اس نے ایک فلسفہ بنایا تھا
کہ جھوٹ اتنی شدت سے بولنا چاہیے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. آج اس جھوٹ کو اتنی شدت سے بولا گیا کہ اسلام نے اور اسلام کے مولویوں نے عورتوں کو قید رکھا ہے گھروں میں، ان کو بھی مردوں کی طرح برابر کا حق ہونا چاہیے. یہ آج یورپ اور مغربی کلچر نے اتنی شدت سے جھوٹ بولا کہ وہ لوگ تو ہے، لیکن آج ہمارا مسلمان بھی اس کو سچ سمجھنے لگا اور اس کے ذہن میں بھی آ گیا کہ ان کی بات صحیح ہے، عورتوں کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے. حالانکہ اللہ نے عورت کی تخلیق ہی ایسی بنائی ہے، مرد اور عورت کی دونوں الگ الگ صنفیں ہیں، دونوں کو الگ الگ ذمہ داریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. جب اللہ بنانے والا یہ ان دونوں کو برابر کا درجہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اور آپ برابر کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ مرد کی بناوٹ الگ ہے، جسم کی بناوٹ، عورت کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. مرد کی دل کی فکریں الگ ہے، عورت کی دل کی فکریں الگ ہے. مرد کی صلاحیت الگ ہے، عورت کی صلاحیت الگ ہے. مرد کی ذمہ داریاں الگ ہے، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ باہر نکلے، روزی کمائے، زراعت کرے، کھیتی کرے، ملازمت کرے، جتنا ہو سکے حلال طریقے سے کما کر گھر میں لائے. عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں رہے، اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائے، اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت اچھے سے کرے. یہ دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. یہ تو مغربی کلچر نے اور یورپ کلچر نے پروپیگنڈے کے تحت یہ باہر نکالا ہے اور انہوں نے یہ بات پھیلائی. ورنہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے، اسلام ہی نے عورت کو عزت دی ہے. ورنہ پہلے زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ عورت کو جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو کون کرتا تھا؟ مسلمان کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے. عورت کو زندہ درگوڑ کرنا یہ انہی کا طریقہ تھا. یہ تو اسلام نے عورت کو عزت دی کہ عورت بھی مرد کی طرح ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بھی گھر کا کام کاج کرے، گھروں میں ذمہ داریوں کو سنبھالے. بعد میں چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہریت کے طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا. اور انہوں نے باہر کیوں لایا؟ اپنے مطلب کے تحت. یہ بھی یاد رکھیے، یورپ کلچر اور مغربی کلچر نے 1600 سال پہلے، 1600 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تک ہر مذہب، ہر قوم، ہر ملت کے اندر یہ تھا کہ عورت گھر کے اندر رہتی تھی، گھر سے باہر نہیں آتی تھی. یہ تو 1600 عیسوی میں، سن 1600 عیسوی میں جب ایک صنعتی انقلاب آیا، تجارت کا انقلاب، اور تجارت بڑھتی گئی، اس میں وسعت ہوئی تجارت، تو اب لوگ گھر سے، مرد کو گھر سے نکلنا پڑا اور دور دور تک جانا پڑا کمائی کے لیے، تجارت کے لیے. اب عورت گھر پر اکیلی ہے، مرد باہر جا رہا ہے، تو مرد کو جو جنسی تسکین ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اب مرد بہت سارے دنوں تک باہر رہتا تھا تجارت کی وجہ سے، دھندے کی وجہ سے، اور اس پر عورت کا خرچہ بھی ہے. عورت تو گھر میں رہے گی، مرد کو ہی عورت کا خرچہ اٹھانا ہے. تو یہ یورپ کلچر اور ان کے جو بیکار کلچر ہے اور بیکار ان کی جو تہذیبیں ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو خرچہ دیتے رہیں گے تو ہمارا خرچہ تو ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ دو وجہ تھی. ایک تو اپنی جنسی تسکین اور اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو گھر سے اٹھا کر باہر لائے، اور دوسرا کہ ان کا خرچہ ہمیں نہ اٹھانا پڑے، خود کمائے خود کھائے. اسی لیے ان سے کہا گیا، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت یہ بات پھیلائی گئی کہ عورت کو بھی مرد کی طرح برابر کا حق دینا چاہیے اور ان کو بھی باہر کمانے کے لیے باہر نکلنا چاہیے. حالانکہ اس کا اثر امریکہ پر یا جتنے دیش ہے جو مغربی تہذیب کے دیش ہے ان پر اتنا برا اثر ہوا. ہم بھی دیکھتے ہیں آج کل ہمارے ماحول میں، اب تو وہاں جانے کی بھی ضرورت ہے، انڈیا کے ماحول میں دیکھ لیں، صبح ہوتی ہے تو مرد اپنے کام پر چلا جاتا ہے، عورت اپنے کام پر چلی جاتی ہے، گھر کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کو چائلڈ کیئر میں رکھ دیا جاتا ہے. نوکرانی اس کو سنبھالتی ہے پورا دن. نہ ماں باپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، نہ بچے کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. بچپن ہی سے اس کو ماحول ہی ایسا دیا جا رہا ہے، نہ اس کو باپ کی شفقت ملتی ہے نہ ماں کی ممتا ملتی ہے. بچہ ان دونوں سے دور ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہی بچہ ان ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ کے آتا ہے. گردہ گردی سے اپنی گجراتی زبان میں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے بھی بچپن میں چائلڈ کیئر میں رکھ کے آئے تھے،
اب وہ بچہ جس نے نہ باپ کی شفقت دیکھی ہے نہ ماں کی ممتا دیکھی ہے، اس کے اندر ماں کی محبت اور باپ کے لیے اس کے اندر عزت کہاں سے ہوگی؟ آج آپ امریکہ کی پوری رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج سے ابھی 4-5 سال پہلے کی بات، 1990 کی بات تو الگ ہے۔ 1990 میں یہ تھا وہاں کہ اس لیے کہ عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا، ان کے یہاں کم سے کم 1990 میں ایک ہی سال میں 1765 بدکاری یعنی زنا بالجبر، زبردستی جنا کے کیس وہاں آئے تھے 1990 میں۔ ہر سال 1900 مقدمات اور کیس وہاں ایسے داخل ہوتے ہیں جو زنا بالجبر کے، زبردستی جنا کے، کیونکہ ہر ایک جگہ پر عورت آ گئی۔ بس میں عورت ہے، ٹرین میں کام کرنے والی عورت ہے، آپ ہر ایک جگہ پر دیکھ لیجیے عورت کام کرتی ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر مرد عورت کو کھلے بدن دیکھتا ہے یا عورت مرد کو کھلے بدن دیکھتی ہے تو شیطان بھڑکاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شیطان تاک میں لگا رہتا ہے جبکہ عورت باہر نکلتی ہے۔ آج اسی کے تحت میں اس لیے بات چلی ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کرناٹکا میں جو حجاب والی بات چلی، پردے والی بات، آج ہمیں پردے سے دور رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ صرف یہ پردہ جو ہم کرتے ہیں یا مسلمان عورت جو پردہ کرتی ہے وہ صرف ہمارے مذہب میں پردے کا حکم نہیں ہے، ہر مذہب میں پردے کا حکم ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، ہر مذہب میں پردے کا حکم ہے۔ ہندو مذہب میں سیتا جی، آپ حضرات جانتے ہیں، ہر ایک سیتا کو کون نہیں جانتا؟ سیتا جی ان کو وہ ایک آئیڈل خاتون، ایک آئیڈل عورت مانتے ہیں ہر ایک ہندو، کہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈل۔ انہوں نے دشمنوں کے بیچ رہ کر بھی اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا، دشمن کے بیچ میں رہ کر بھی۔ ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ وہاں تھی سیتا جی تو لکشمن جی جو ان کے دیور ہوتے ہیں، رام کے بھائی، تو ان سے کہا گیا لکشمن سے کہ آپ جاؤ اور سیتا کو چہرہ پہچان کر لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا چہرہ دیکھ کر نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں پیروں سے اوپر ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیور یہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے سیتا کو پازیب یعنی پاؤں کی پائل دیکھ کر پہچانا کہ یہ میری بھابھی ہے، اور وہ لے کر آئے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی دیوی دیوتا جو ہوتے ہیں، ان کی دیویاں جو ہوتی ہیں، ان کی جو تصویر بنائی جاتی ہے، اس تصویر میں چہرے کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ لینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پردے کا حکم تو وہاں بھی اتنا ہی نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں ان کے وید کی کتابیں، سام وید، رجل وید، جتنے ارتھ وید، 4 وید ہے، ان میں سے جو رجل وید ہے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ برہم نے تجھے عورت بنایا ہے۔ یہ جملہ وہاں لکھا ہے۔ برہم کا مطلب ہوتا ہے خدا، کہ خدا نے تجھے عورت بنایا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ، اوپر مت کرنا، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور ایسا لباس پہن کہ دوسرا تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہندو مذہب میں بھی پردے کا حکم ہے، عیسائی مذہب میں پردے کا حکم ہے۔ عیسائی مریم علیہ السلام کو اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں، اپنا نمونہ سمجھتے ہیں، حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ انہی کے جہاں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تصویر بناتے ہیں، اس تصویر میں پورا پردہ ہوتا ہے، چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے چرچ میں جو راہبائیں رہتی ہے، نٹ جسے کہا جاتا ہے، ان کا ایک پردہ ہی ہوتا ہے، ایک لباس ہی ہوتا ہے۔ جہاں یورپ ملکوں میں پردے پر، جہاں آج بھی پابندی ہے ہمارے اسلامی مذہب کے پردوں پر، وہاں آج بھی وہ نٹ، وہ راہبات پردے کے ساتھ چرچ میں جاتی ہے، پردے کے بغیر ان کے لیے جانا جائز نہیں۔ وہاں بھی یہودی مذہب میں بھی ہے، توریت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مرد نہ عورت کا لباس پہنے، عورت نہ مرد کا لباس پہنے، یعنی ان کا لباس الگ ہے۔ یہودی مذہب کی کتابوں میں اکثر جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اکثر جگہوں پر، کہ جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے بال، اپنے سر کے بال راستوں پر نہیں کھول سکتی، بلکہ موسیٰ ابن میمون جو یہودی عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ صرف شادی شدہ نہیں، بغیر شادی شدہ بھی اپنے بال سڑک پر نہیں کھول سکتی ہے۔ یہ توریت کی بات کر رہا ہوں، یہودی عالموں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ یہودی عالم نے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو
बगैर यानी खुले सर बाहर जाता हुआ देखे और वो उसको न रोके तो वो मर्द यहूदी नहीं है, वो काफिर है। और आगे लिखा है कि उसके लिए जायज है, वाजिब है, जरूरी है कि उस औरत को तलाक दे। तो सिर्फ पर्दा हमारे मजहब में नहीं है, पर्दा देकर हमें कैद नहीं कर दिया गया, पर्दा देकर एक इज्जत दी गई, एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक पाक दामन हमें मुआशरा दिया गया। पर्दा हर एक मजहब में है, लेकिन ये तो चूंकि हमारे ही साथ दुश्मनी है इसलिए हर जगह ये बात फैलती जाती है हमारी दुश्मनाहट की वजह से। वरना पर्दा हर एक मजहब में, आप व्हाट्सएप पे देखते भी होंगे अलग अलग तरीके से सिखों का पर्दा बताया जाता है, कहाँ ईसाइयों का पर्दा दिखाया जाता है। वहां उनके मजहब में देख लीजिए, आज भी राजपूतों में ये हाल है कि वो घूंघट डालती है, और घूंघट इतना लंबा होता है कि सर भी छुप जाए, उनका मुंह भी छुप जाता है और सीना भी छुप जाता है। ये घूंघट क्या है? ये पर्दा नहीं है। ये तो आज हमें बाहर निकालने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन भूल इसमें हमारी, भूल हमारी। साफ बात मैं कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना। आज हमारी शादियां ऐसी हो गई कि शादी अगर देखा जाए तो पता ना चले कि मुसलमान की शादी है या गैर की शादी। पर्दा सिर्फ इसलिए मेरी माएं बहनें नहीं पहनती है, माफ करना बुरा लगे तो, पर्दा सिर्फ इसलिए नहीं पहनती है कि पर्दा पहनकर बाहर जाऊंगी तो इतने महंगे कपड़े लाए तो कैसे दिखाऊंगी। सीधी सी बात है। आज ये हमारे पंजाबी भाई जो है, सिख जो भाई है, उनको देख लीजिए, अगर हजारों के मजमे में एक सिख हमारा भाई खड़ा है तो पहचाना जाता है। 10 आदमियों में हमारा एक नौजवान खड़ा है तो नहीं पहचाना जाएगा कि ये हमारा मुसलमान भाई। क्यों? कोई अलामत मुसलमान की नहीं है, न टोपी है, न जो कपड़े लिबास है, न मुसलमान का वो लिबास है, न हमारे मुसलमान भाई के नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी। 10 आदमियों में खड़ा होगा तो नहीं पहचाना जाएगा कि ये हमारा मुसलमान भाई। सिखों ने अपनी अलामत को, निशानी को नहीं छोड़ा, लाखों में एक पहचाना जाएगा कि ये उनके मजहब पर है, और ये सिख है, ये पंजाबी आदमी। हम ये बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये हकीकत है। एक बात जो मुझे काफी अरसे से कहनी थी, उस बात को कहकर खत्म करूं, 2 मिनट ऐसे ही ऊपर हो गए हैं। हमारी शादियों में हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, नहीं करते, हर एक तरीके से, जायज तरीके हो, जायज तरीके से अल्लाह ने दिया भी हो, और जो शरीयत कहती है उस तरीके से खर्चा हो तो कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं। अब हम जब पर्दे और वो जो मंडप बनाते हैं उसमें कितना खर्चा करते हैं, नहीं करते। हमारे पास इतना खर्चा है, लेकिन एक कपड़ा बीच में डालने का खर्चा नहीं है। हम औरत को और मर्दों को साथ में बिठाकर खाना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। अब वहां औरत अगर बगैर पर्दे की भी आएगी, बगैर पर्दे की औरत आती भी है तो हमने ऐसे ही साथ में बिठा दिया उसको। अगर हम पर्दा करेंगे, चलो वो घर से नहीं करके आती है, हमारी तो जिम्मेदारी है, हमने इतना सारा खर्चा किया है तो हम एक पर्दा बीच में डाल दे, पर्दे के उस तरफ माँ बहनों को खिलाए और इस तरफ मर्द खाए, तो कोई हरज ही नहीं है। अगर हो सके तो ये भी कर ले कि यहाँ मर्दों को मर्द खिलाए और औरतों को हमारी माँ बहनें खिलाए। ये कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हम खुद। ये मैं अपने जिम्मेदारों से पूछ रहा हूँ कि नहीं कर सकते ये बात। जब इतना खर्चा कर रहे तो हमारे पास एक कपड़ा नहीं है कि एक कपड़ा बीच में डाल दे। हमने ही तो इनको सिखाया है। मैंने उस दिन भी कहा था वहां एक बात में कि हमने ही बेपर्दा रहकर इनको सिखाया। वो समझते हैं कि इनको इनके कल्चर से मोहब्बत ही नहीं है। अगर हमें अपने कल्चर से मोहब्बत होती, हमें अपने इस्लामी तरीकों से मोहब्बत होती तो हमारे एक एक गांव में, हर गांव की बात करता हूँ, सिर्फ मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर घर की, हर गांव की बात कर रहा हूँ। 400-500 लेडीज होती है, उसमें से 15 ऐसी होती है जो पूरा बुर्का पहनती है, वरना 385 ऐसी होती है जो बुर्के के बगैर बाहर निकलती है। अगर हम 385 बुर्के के साथ निकलती और 15 बगैर बुर्के के निकलती तो आज इनको हिम्मत ना होती कि ऐसी बात उठाए और पर्दे को बैन करने की ये ताकत रखते। लेकिन वो जानते हैं कि इनको ही मोहब्बत नहीं है, इनमें से आधे हमारे साथ आ जाएंगे कि इनकी बात सही है, जैसे ट्रिपल तलाक में हुआ था। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह कहीं सुनी बातों पर माफ करने। 4-5 मिनट आपकी ज्यादा ले, लेकिन मौजूद ऐसा था जो आजकल चल रहा है। हमें अपने माँ बहनों को घर ही से तैयार, मैंने गुज़श्ता भी कहा था कि हम अपने घर का माहौल ऐसा बनाए, हम खुद बनाए। पहले जमाने में हम माहौल देखे, आज के जमाने का हम माहौल देखे। हर बात जानता है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे हमारे, माफ करना बुरा लगे तो, लेकिन हमारे लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। ये हर एक जानता है कि नहीं जानता है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला मशहूर करना चाहे तो एक रात में कर देता है, लेकिन मेरी मुस्कान बहन को किया है। इतनी ज्यादा उसको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
نہ اس نے کسی جگہ ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقعے کے ساتھ بھی اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ آج ہم کئی سالوں سے 3-4 سال سے ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہے، اسنیپ چیٹ میں ویڈیو بناتی ہے، اسناپ اپنی ویڈیو اور اپنے پوسٹ ڈالتی ہے، لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی، بغیر پردے کے ڈالتی اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنی وہ ایک دن اور ایک رات میں مشہور ہو گئی۔ تو اللہ کے ہاتھ میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی وہ ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی وہ ہے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔